اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بہرحال یہ ایک بات میں نے آپ کو کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا دیدار، یہ جو ہے یہ روز قیامت تک یعنی موقوف ہے، اور روز قیامت جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ موجہ ہی موجہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی جو ہیں وہ جنت باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ کہاں؟ رب کے حضور، رب کی عند ملیک، رب کے دربار میں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں، زیادہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ ہمارے ذہن کام کرتا ہے، لیکن ملاقات کا وعدہ یوم آخرت کا ہے۔ دنیا سارے کا سارا امتحان ہے۔ دوسری بات، ایک سوال یہ بھی تھا کہ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں تو اس کی ضروریات کیا ہوتی ہیں؟ تو اس کی ضروریات یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ یعنی سب سے پہلے زندگی کے مقصد کا ایک تعین ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ منزل کا پتہ بالکل واضح اور صحیح ہونا چاہیے۔ اگر منزل کا انتخاب آپ کا کچا پکا ہے تو پھر آپ کہیں نہیں جا سکتے، نہ تین میں نہ 13 میں، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، کہ دیکھو دین جو ہے، زندگی اللہ کے لیے خالص کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ بہرحال سب سے پہلے تعین ضروری ہے مقصد حیات کا، بہت واضح ہونا چاہیے، بہت پکا ہونا چاہیے۔ کسی کو نہیں پسند اللہ کی ملاقات تو وہ کوئی اور اپنا راستہ اپنا لے، کوئی اور اپنی منزل بنا لے۔ اور اگر کسی کا پکا یقین ہے کہ ہاں اللہ کا وعدہ سچا ہے اور میں نے دنیا کے بعد میری دوسرا گھر جو ہے وہ یوم آخرت ہے، اور آخرت کے دن جو ہے ملاقات کا دن ہے، تو پھر یہ ہے کہ جب منزل کا آپ نے تعین کر لیا، پھر کرنا کیا ہے؟ پھر اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ بعض لوگ شریعت کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی آپ دیکھیں کیا مرد اور کیا خواتین سب جو ہے الٹی چال چل رہے ہیں، خواہشات نفس کے، دین کی اپنی اپنی تشریحات بنا لی ہیں، دین کا نام لے کے بے دینی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ بے دینی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ کسی کوئی شراب ہے یا کوئی جوا ہے، یا نہیں۔ بے دینی کا راستہ کیا ہے؟ خواہشات نفس کا راستہ، کہ آپ خود فیصلہ کریں اپنے زندگی کے کاموں کا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا نام بے دینی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں نے شوہر سے کس طرح بات کرنی ہے، میں نے کس ڈھنگ کا لباس پہننا ہے، کیسا پہننا ہے، کس چیز کا پردہ کرنا ہے میں نے۔ اگر یہ آپ نے فیصلوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اس کا نام ہے بے دینی۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کی خواہشات نفس ہیں۔ پھر جو مرضی آئے کرے، آپ توقع نہ رکھیں، یعنی آخرت میں کامیابی کی پھر توقع نہ رکھیں۔ پھر ٹھیک ہے 50-60 سالیں گزر جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا۔ تو شریعت اللہ کا دین جو کہ قرآن میں ہے، جس کی وضاحت حضور نے فرمائی ہے اور جس کا طریقہ بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اس طریقے کے مطابق پھر آپ کو چلنا ہے۔ ہاں ضروری ہے یہ بات کہ یہاں پہ آپ ایک اپنے رہنما کا انتخاب کر لیں۔ یہ جب میں رہنما کہتا ہوں تو یہ میری خواہش نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ باقی کچھ تفصیلات ہیں تو وہ پھر اگلی نشست میں کر لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم